السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک و سچی کہانی جس کا عنوان ہے خونی گھر۔ میرا نام احسن ہے۔ میں اور میرا دوست اشرف جاب کے سلسلے میں بحرین گئے ہوئے تھے۔ وہاں ہمیں چھوٹے سے ٹاؤن میں جاب ملی۔ وہی ہم نے قریبی ایجنٹ کے ذریعے ایک 2 بیڈروم فلیٹ لے لیا مناسب کرائے پہ۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہمیں وہاں یہ سہولت تھی کہ ہم اپنی کمپنی بھی وہاں سے قریبی تھی، پیدل کے راستے پہ۔ میری ڈیوٹی دن کی تھی اور اشرف کی رات کی۔ ہماری ملاقات سنڈے ہی کو ہوتی تھی۔ ایک رات میں کام سے بہت تھکا ہوا آیا، کھانا کھا کے جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں کھلے دروازے میں ایک سیاہ بلی کھڑی تھی۔ میں نے ہوش کر کے بلی کو بھگانا چاہا تو وہ غراتی ہوئی جمپ مار کے میرے بیڈ پہ آ گئی اور میرے نرگٹے پہ پنجہ مارا۔ میں چیخ مار کے اٹھ گیا۔ نیند سے میں نے دروازے کی جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ دروازہ بند تھا۔ میرے گلے میں جلن ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ پھیر کر گلا دیکھا، وہاں بلی کے پنجے کے نشان تھے۔ گردن میری ہلکی زخمی بھی تھی۔ میں دوبارہ سو گیا۔ میں نے اشرف کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ میرا مذاق اڑائے گا۔ خاموش ہی رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے بیڈ روم کی کھڑکی پہ کھڑا تھا۔ اس ٹاؤن میں ہمارے فلیٹوں کے بعد جنگل شروع ہوتا تھا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، ایک بڑے سے درخت کے پاس ایک عورت اپنے لمبے بال کھولے بیٹھی تھی۔ میری طرف پیٹھ تھی اس کی۔ اس کے بال ہوا کے دوش پہ اڑ رہے تھے۔ پیچھے سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے تجسس ہوا، دیکھوں تو یہ کون ہے۔ میں نے جیسے ہی ٹارچ کی روشنی اس پہ ماری، اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ اف اللہ! وہ ایک بھیانک چہرے والی غیر مرئی مخلوق تھی جس کی آنکھیں عام انسانوں سے 2 گنا بڑی تھیں۔ ناک کی جگہ 2 سوراخ تھے اور اس کا دہانہ بہت بڑا تھا، غیر معمولی۔ میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا اور کمرے کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ وہ بہت غصے میں نظر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کی کھڑکی اور دروازے پہ زور سے دستک ہونے لگی۔ لگتا تھا وہ جیسے دروازہ توڑ کے مجھے لے جائے گی۔ وہ کافی دیر دروازہ پیٹتی رہی، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ میں خوف سے پوری رات سو نہ سکا۔ دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ میں کام پہ چلا گیا۔ مجھے اشرف کو بتانے کا موقع ہی نہ ملا۔ صرف سنڈے کو ملا کرتے تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے، تقریباً رات کے 2:30 بجے ہوں گے۔ اشرف میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور مجھے اٹھا کر بولا، میں چائے بنانے جا رہا ہوں، تم چائے پیو گے؟ میں کیونکہ چائے کا بہت شوقین تھا بولا، ہاں 1 کپ میرے لیے بھی۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں بہت دیر تک جاگ کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ واپس نہیں آیا تو میں اٹھ کے کچن میں گیا۔ اشرف وہاں بھی نہیں تھا اور کچن میں بھی چائے بنانے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں پھر اس کے کمرے میں گیا، وہاں بھی نہیں تھا۔ پورا فلیٹ چھان مارا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آیا بھی اور اتنی جلدی چلا بھی گیا۔ پھر میں جا کر سو گیا۔ جب میری ملاقات اشرف سے ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، پرسوں رات تم گھر آئے اور پھر چلے بھی گئے؟ اشرف بولا، کون؟ میں آیا تھا؟ یار خواب میں دیکھا ہوگا، میں تو آیا ہی نہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سیریس ہوں۔ اشرف بولا، میں بھی سیریس ہوں۔ تم میرے کمرے میں آئے تھے اور تم نے مجھ سے چائے کا بھی پوچھا تھا۔ میں انتظار ہی کرتا رہا۔ ویسے احسن یہ فلیٹ کچھ بھاری ہے، مجھے بھی کچھ ایکٹیویٹیز سونے میں محسوس ہوتی ہیں۔ جب میں سوتا ہوں تو کوئی میرے کمرے میں چہل قدمی کرتا ہے۔ جب آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا اور سوتے ہوئے میرا سانس بھی رکتا ہے، جیسے کوئی بھاری وزن کسی نے میرے اوپر رکھ دیا ہو۔ میں اسے اپنا وہم سمجھتا تھا، مگر آج تمہاری باتوں سے مجھے معلوم ہوا واقعی یہاں کوئی
ہے۔ پھر میں نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اشرف کو سنائے۔ اشرف فکر مندی سے بولا، یہ تو خطرے کی بات ہے، چلو ہم کسی سے اس فلیٹ کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ ہم دونوں ٹاؤن کے چھوٹے سے بازار میں آ گئے۔ یہاں وہاں نظر دوڑائی تو وہاں ایک دکان پر ایک بوڑھا سا شخص دکاندار نظر آیا۔ میں بولا، چلو ان سے پوچھتے ہیں، یہ پاکستانی لگ رہا ہے۔ ہم ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ انہوں نے بڑے اتفاق سے جواب دیا اور بولے، پاکستانی لگتے ہو؟ ہم نے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ دکاندار بولے، میں بھی پاکستانی ہوں۔ اشرف، آپ کب سے یہاں ہیں؟ وہ بولے، تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں یہاں۔ میں بولا، پھر آپ کو تو اس کالونی کے آخری فلیٹ کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ وہاں ہاں مجھے معلوم ہے، پر تم لوگ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا، وہ بابا، دراصل ہم اس فلیٹ میں رہنے آئے ہیں۔ وہ زور سے بولے، کیا تم لوگ اس فلیٹ میں رہتے ہو؟ میں بولا، مگر بابا کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ یہ سن کر بابا بولے، وہ دراصل اس فلیٹ میں کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، لوگ کہتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی زیادہ ٹائم نہیں رک سکا۔ وہ صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے، آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے ایک میاں بیوی آئے تھے اس فلیٹ میں۔ کچھ دن تو سب ٹھیک رہا، مگر 2-2.5 مہینے بعد محلے والوں نے پولیس میں کمپلین کی کہ اس فلیٹ سے کچھ تدفن آ رہی ہے۔ پولیس نے دروازہ توڑ کر اندر گئی تو دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ ان کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ مرنے کے بعد تک اللہ جانے ایسا کیا دیکھ لیا تھا انہوں نے۔ پولیس نے بہت تحقیقات کی، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا ان کے مرنے کی وجہ۔ CCTV کیمرے میں بھی چیک کیا گیا، مگر 2 دن سے نہ ان کے گھر کوئی آیا نہ وہ کہیں گئے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم لوگ فوراً فلیٹ چھوڑ دو۔ ہم خاموشی سے وہاں سے آ گئی۔ جیسے ہی ہم نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، سامنے وہی خواب والی بلی بیٹھی تھی۔ میں اور اشرف نے بہت بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی، پھر خود ہی اٹھ کے باہر چلی گئی۔ ہم حیران تھے کہ یہ بند فلیٹ میں کیسے داخل ہوئی۔ پھر اشرف اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے پہلے سے موجود ہو۔ اب ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے دوسرے فلیٹ کی بھی بات کر لی تھی۔ اس نے کہا، جیسے ہی فلیٹ میرے پاس آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ کچھ ہی دن تو ہمیں گزارنے ہی تھے۔ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی تو روز ہی ہوتی تھی، مگر زیادہ ابھی تک پریشانی والی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات میں گہری نیند سو رہا تھا۔ نیند ہی میں مجھے اپنے چہرے کے بالکل نزدیک گرم گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ میں نیند میں سمجھا شاید لائٹ چلی گئی ہے، اس لیے مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ میں نے آنکھیں جیسے ہی کھولی، میرے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پہ ایک انتہائی بھیانک عورت کا چہرہ تھا۔ وہ مکاری سے مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اس عورت کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں دہل کے رہ گیا اور زور کی چیخ مار کے کمرے سے بھاگا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے باہر بھی آ گئی۔ اب میرا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ میں نے باہر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر پھر میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب اشرف اندر آیا تو اس نے مجھے بے ہوش پڑا ہوا دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور میرے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کے مجھے آوازیں دینے لگا۔ مجھے ہوش نہیں آیا تو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل میں مجھے 2 دن بعد ہوش آیا اور میں ہوش میں آتے ہی چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے کھا لے گی۔ جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو میں نے اشرف کو ساری بات بتائی اور میں نے صاف کہہ دیا کہ اب میں اس فلیٹ میں 1 دن بھی نہیں رہوں گا۔ پھر ہمارے پاکستانی کولیگ نے کچھ دن ہمیں اپنے پاس رکھا، پھر ہمیں دوسرے فلیٹ مل گیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو